السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی، ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، آج کافی دن بعد 10-12 دن بعد آج تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی۔ پاؤں میں جو چوٹ لگی تھی وہ تھوڑی سی بہتر ہوئی، تو میں نے کہا اوپر چھت پہ چلی جاؤں، اس کا حال جا کے دیکھوں، کیونکہ اوپر میں گئی نہیں تھی اتنے دن سے۔ اور جب حال جا کے دیکھا تو آپ نے شروع میں دیکھ ہی لیا کہ کس طرح کا حال ہو رہا تھا۔ اور جو کپڑے وپڑے تھے وہ سارے کنگھالے ونگالے اپنی بہن کے ساتھ مل کے، اور یہ پورا صحن دھلوایا، اس سے صاف ستھرا کروایا۔ بھئی میں نے کہا چیزوں کو گندہ نہیں کرو۔ اچھا، ایک چیز میں بتاتی چلوں آپ لوگوں کو کہ میری شادی بہت چھوٹی ایج میں ہوئی تھی، بہت ہی کم عمر تھی میری، 12 سے 13 سال۔ بس 12 سال ختم ہوئے اور 13واں سال شروع ہوا اور میری شادی ہو گئی تھی۔ اور اس ٹائم میں آپ کو پتہ ہے کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتی، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اب انسان اپنے ماں باپ سے نا لاڈ ہی اٹھوا رہا ہوتا ہے اس وقت، اور ٹائم ہوتا ہے، اور ہماری شادی ہو گئی تو بس پھر کیا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر 18 سال کی جب میں ہوئی تو اللہ نے پھر مجھے سمیہ بیٹی دی۔ اور تب تک بھی مجھے بس آتا تھا کام، سارا گھر کا کام کر لیتی تھی، لیکن اس وقت بھی میں بچوں کی جو ذمہ داریاں ہیں نا وہ نہیں اٹھا پا رہی تھی ڈھنگ سے۔ مطلب کہ میں پریشان ہو جاتی تھی، گھبرا جاتی تھی، اور ایک دم مطلب کہ فیملی سے اٹھ کے میرے ہسبینڈ، جو انسان کبھی بھی گھر سے بھی نہ نکلا ہو، کبھی بھی ہمیں بازار تک بھی 18 سال کی ایج تک میں نے بازار بھی نہیں دیکھا تھا، بازار کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی ہم لوگوں نے۔ بس شہر جانا ہوتا تھا صرف دوائی لینے کے لیے یا بس اس طرح کا، اور پھر انسان وہ ایک دم کراچی جیسے بڑے شہر میں آ جائے، اور پھر ہمیں اس وقت 500 گز کا بنگلہ بھی مل گیا تھا کسی کا تھا رہنے کے لیے۔ میرے ہسبینڈ جہاں کام کرتے تھے نا، جاب کرتے تھے، تو انہوں نے دے دیا تھا وہ گھر رہنے کے لیے ہمیں۔ تو بس وہ کیا تھا کہ بس ایک کمرے کی میں صفائی کرتی تھی، لانچ تھا، کچن تھا، اس کی بس کر لیتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں اتنی پریشان ہوتی تھی، اتنی گھبراتی تھی۔ 1 سال پورا میں وہاں پہ رہی، پھر اللہ پاک نے مجھے سمیہ دے دی۔ اس کے بعد جب میں سمیہ کو لے کے پھر میں کراچی میں آئی، اپنی پیاری سی بیٹی لے کے گود میں کراچی آئی، تو پھر میں نے ایک کمرے کا گھر کرائے پہ لے لیا، اور ایک کمرے کا گھر تھا، ایک چارپائی رکھنے کی جگہ تھی، سامنے صحن تھا، اور واش روم بھی ظاہر ہے جیسے ہوتے ہیں، اور چھوٹا سا کچن تھا، بس ایک سلیب لگی ہوئی تھی اور وہ کچن تھا۔ آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے، اور وہ امی جو تھی بہت اچھی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ اور وہ بہت سمجھاتی تھی، بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ صفائی اور ستھرائی، میں آج بات کر رہی تھی صفائی اور ستھرائی کی، تو انہوں نے مجھے کافی چیزیں، سبزی بنانے تک کی، مطلب کہ گھر کو کس طرح صاف رکھنا ہے، بچوں کو کس طرح سنبھالنا ہے، سبزی کس طرح کاٹنی ہے، بنانی ہے، اس طرح کے لوگ نا دنیا میں بہت کم ملتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ہر چیز سکھائی اپنی بیٹی سمجھ کے۔ ان کی بھی بیٹیاں تھیں 6 میرے خیال سے، اور پھر وہ مجھ سے بہت، میں 4 سے 5 سال وہاں پہ رہی، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان سے دنیا جہان کی چیزیں سیکھ لی اس کے بعد۔ اچھا، ایک اور بھی بات کرتی چلوں، یہاں پہ میری پیاری سی بہن اور دوست سے بڑھ کر بہن بھی ہے میری، جو ساجدہ ہیں، انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ بھی تھی، مطلب ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا کہ بچوں کو کس طرح سنبھالنا ہے، گھر کو کس طرح صاف رکھنا ہے، بچوں کو کس طرح وہ کرنا ہے۔ تو وہ مجھے بہت سمجھاتی تھی، ہر وقت سمجھاتی تھی، بس اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ میری امی کو بھی جو میری بنی ہوئی تھی، اور میری بہن کو بھی جو کہ میری دوست بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان والی زندگی عطا کرے۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں جو اپنی تکلیفیں بھول کے، اپنے درد بھول کے دوسروں کے لیے ہمیشہ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں، 20 سال ہو گئے مجھے باہر نکلے ہوئے، گھر سے آئے ہوئے یہاں پہ تقریباً۔ تو مطلب مجھے ایسے لوگ بہت کم ایسے لوگ ملے ہیں جو کہ آپ کو خلوص سے، دل سے سمجھاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ کے بچوں کو، آپ کو، اور آپ کی فیملی کو
مطلب کہ وہ دل سے خلوص سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں، آپ کو سمجھا رہے ہوں. اچھا نہ کوئی تو دینے دلانے کا وہ کوئی بھی نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ اخلاق انسان کا اچھا ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ پہلے کے حالات اور اب کے میں یہ کہتی ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے. جب آپ بہت زیادہ صفائی رکھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو آپ دیکھنا کہ اللہ کی برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں. جو بھی ہے نا، میں نے جتنے بھی لوگ آج تک دیکھے نا جن کے گھروں میں صفائی ستھرائی ہے ان کے گھر میں برکت ہی برکت ہے، اور جن کے گھروں میں صفائی ستھرائی نہیں ہے، اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا وہ کوئی روٹین نہیں ہے، تو یقین کریں ان کے گھروں سے برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں، اللہ پاک بھی ان سے پھر ناراض ہی ہو جاتا ہے. اچھا میں پیچھے سے سب کچھ آپ کو کچھ بھی نہیں بتا پائی کہ میں اوپر سے پھر نیچے آ گئی کپڑے دھو کے کھانا بنا کے، اور پھر میری ہیلپر آئی ہوئی تھی جو کہ آج کل میرے کچن کی ڈیپ کلیننگ ہو رہی ہے. کلیننگ میں اس کی بھی انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی جلدی آپ لوگوں کے ساتھ. اور میرے ریحان نے آنا تھا، میں بہت تھک چکی تھی، سیٹرڈے کی شام تھی اور میں نے کہا تھوڑی دیر لیٹ جاؤں. 1-1.5 گھنٹے کے لیے میں سو گئی کیونکہ ریسٹ کرنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد جب میں اٹھی تو ماشاءاللہ سے میں فریش تھی بالکل. اور پھر میں نے جی جلدی سے پیزا بنایا اپنے بچوں کے لیے، 2 لارج بنائے، 1 میڈیم بنایا، یہ والا بہت اچھے بنے. اور یہاں پہ جی میں آپ لوگوں کو اپنا سوٹ دکھاتی چلوں. یہ جی ہے گل جی کا برانڈ ہے، اور میں نے پچھلے سال اس کو بائی کیا تھا اور اس کو میں نے اسٹچ خود کیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ موتی لگا دیے ہیں اس کے بازوں پہ. پہلے میں نے اس کے کٹ ورک لگائے ہیں، بازو پہ جو ہیں چھوٹے کٹ ورک لگائے ہیں، پھر میں نے موتی لگا دیے ہیں. پائپنگ والا میں نے اس کا گلا بنایا ہے، اور بیچ میں جو ہے لمبا چاول کے دانے کی طرح جو ہے وہ موتی تھا میرے پاس رکھا ہوا تھا پہلے سے، وہ لگا دیا اور 3 موتی اوپر لگا دیا. اور سائڈوں میں نے لیس لگا دی میچنگ کر کے جو مجھے ملی تھی، یہ بھی صحیح سے میچ نہیں ہو رہی تھی. اور دامن پہ میں نے یہ بڑے کٹ لگا دیے. اور یہاں پہ جی میں نے بیچ میں بڑا موتی ڈال کے اور 4 موتی سائڈوں سے ڈال کے میں نے لگا دیے ہیں. اچھا یہ ہے کہ کپڑا بھلے جیسا بھی ہو، آپ جب اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں نا تو اس میں جان آ ہی جاتی ہے اگر آپ کو آتی ہے ڈیزائننگ تو. اور مجھے شوق بہت ہے، بھلے سوٹ سادہ بھی ہو تو میں اس میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے اس میں جان ڈال ہی لیتی ہوں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اب سلائی ہوتی نہیں ہے مجھ سے. میں بہت محنت سے جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شاید یہ وجہ ہے کہ بچپن سے نا میری امی کو میں نے بہت محنت کرتے دیکھا ہے، اور میں خود بھی بہت محنت کرتی تھی بہت زیادہ. اور اب بھی میں جب کوئی کام کرتی ہوں تو پھر اس سے کہتی ہوں کہ اس کو اس طرح سے کر لوں، اس طرح سے کر لوں، اس طرح سے ڈیزائننگ کر لوں. ابھی بھی میں نے اس کے 2 گھنٹے لگے ہیں کم از کم اس کے موتی لگانے کے، خالی بٹن اور موتی لگانے کے، اور اس کی جو ترپائی وغیرہ میں نے کرنی تھی وہ کرنے میں. خیر ہر کام کے پیچھے محنت ہوتی ہے، تبھی تو آپ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور آپ کسی مطلب مقصد پہ پہنچتے ہیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سب کو خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد ہی صحت یاب کرے. بھائی سچی بات ہے، مجھ سے اب بیٹھا نہیں جاتا، اور کام میرا دل کرتا ہے کہ میں پورے گھر کا کام خود ہی کروں. اور کیا ہے، ایک دن اگر کر بھی لوں نا تو دوسرے دن میں اٹھ نہیں سکتی، اتنی کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ بس اب کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے ہیلپر آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھی ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے وہ مزہ نہیں آتا دوسرے کے ہاتھ کا. کھانا ہو چاہے کچھ بھی ہو، میں کہتی ہوں سب کچھ میں اپنے ہاتھ سے ہی کروں، کم از کم اپنا کام تو اپنے ہاتھ سے ہی کروں، کوشش کرتی ہوں. اب جو صالح اور محمد ہیں ان کا بھی اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں پورا کام، چاہے جو بھی ہو. تو بس یہ بڑے بچے جو ہیں ان کو اب جو ہے تھوڑی سی توجہ دینا میں نے کم کر دی ہے. ابھی ان کو ضرورت ہے، کوشش تو کرتی ہوں، لیکن بس وہی ہے نا کہ جب بچے آپ کی وہ کریں نا تو پھر بہت غصہ آتا ہے. اللہ پاک سب کو سیدھا راستہ دکھائے، اور مجھے بھی اللہ ہدایت دے، آپ لوگوں کو بھی، اور ہم لوگوں کے حق میں جو بہتر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے. ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا. اچھا باقی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. اللہ حافظ.